اسی طرح آج بلوچستان کی پوری عورتیں یہاں پہنچ چکی ہیں، حالانکہ کہ جس طرح کی شیلنگ اور ٹریفک تھی، ہماری بلوچستان کی عورتیں سڑکوں پر رول رہی تھی، لیکن یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم سڑکوں پر رول رہے ہیں۔ ہم خان صاحب کے لیے بے گھر ہو سکتے ہیں، اپنی جائیدادیں گروی رکھوا سکتے ہیں، لیکن خان کو کبھی بھی امریکہ کی غلامی کے حوالے نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان آزادی لے کر رہے گا اور یہ ملک قبضہ ہے۔ آپ لوگ ہمارے آپ کا گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، آج جو یہ دن منایا جا رہا ہے اسلامی فوبیا پہ، میرے خیال میں صرف پاکستان کے لیے نہیں کیا کسی مسلمان، صرف یہاں پر پوری دنیا میں یہ آواز جو بلند ہوئی ہے، پوری دنیا اس کی شکر گزار ہے۔ آج لوگوں نے اپنے کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ اسلامی فوبیا کا جو دن ہے وہ عمران خان جو پاکستان جو ریاست ہے وہاں کا وزیر اعظم تھا، اس نے امپلیمنٹ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا مسلمان ایک شخصیت ہے، اس کا ایک مذہب ہے، اور اس کا دل آزاری ہوتی ہے جب کوئی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گستاخی بولتا ہے تو وہ روتا ہے دل سے۔ اگر تم کسی ملک کو دل سے رلاتے ہو تو تمہیں کیا ملتا ہے؟ آج جس طرح KPK سے، جس طرح گلگت بلتستان سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے، جس طرح بلوچستان سے مجھے میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میرے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اسی طرح آج بلوچستان کی پوری عورتیں یہاں پہنچ چکی ہیں، حالانکہ کہ جس طرح کی شیلنگ اور ٹریفک تھی، ہماری بلوچستان کی عورتیں سڑکوں پر رول رہی تھی، لیکن یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم سڑکوں پر رول رہے ہیں۔ ہم خان صاحب کے لیے بے گھر ہو سکتے ہیں، اپنی جائیدادیں گروی رکھوا سکتے ہیں، لیکن خان کو کبھی بھی امریکہ کی غلامی کے حوالے نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان آزادی لے کر رہے گا اور یہ ملک قبضہ ہے، اس کو آزادی چاہیے۔ یہ ملک قبضہ ہے، یہ کیا گیا ہے اور یہ پھر دوبارہ آزاد ہوگا۔ جس طرح قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشن پیش کیا تھا اقوام متحدہ میں، یہ ملک، یہاں کی نوجوان، یہاں کی عدلیہ، یہاں کا سب کچھ اسی پہ مجبور ہو گیا کہ واپس ہم اقوام متحدہ پہ جائیں گے اور یہ ملک چور لٹورے سے واپس لیں گے۔ جہاں کی عدلیہ قانون سازی کرتی ہے، امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہ ملک کا نظام درم برم ہو چکا ہے، لیکن عوام باشعور ہو چکی ہے، یہاں کی عورت باشعور ہو چکی ہے اور باہمت ہو چکی ہے، اور یہ ہمت صرف پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے۔ اگر تحریک انصاف شعور دے سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ ریاست بھی وہی چلا سکتا ہے۔ اور یہ غنڈہ گردی بند کرو، یہ جاہل عورتوں کو یہاں پر ہم پہ مسلط مت کرو۔ ٹی وی پہ آپ کا نیشنل ٹی وی پہ سارا دن خان نے یہ کیا، خان نے وہ کیا، خان نے یہ کرنا تھا، خان نے وہ کرنا تھا۔ کچھ اپنی بھی تو کارکردگی بتاؤ۔ یہ ٹی وی اس لیے نہیں بنائے کہ آپ خان کی ہی صرف تعریفیں کرتے رہو، آپ صرف خان سے ہی ڈرتے رہو، آپ صرف خان کے پیچھے اپنی نالائکیاں چھپاتے رہو۔ یہ ٹی وی اس لیے نہیں بنائے، اس پر آپ اپنے ملک کی کارکردگیاں پیش کرو، اپنے نوجوانوں کو کوئی راہ دو۔ صبح سے شام تک مریم اور رمزے سے لے کر ان کا بس نہیں چلتا ہے، یہ لوگ مریم صفدر کو بھی اسی ٹی وی پر بٹھا کر وزیر اطلاعات بنا دے، لیکن کیا کریں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پھر بھی تقریباً آدھی بکاؤ میڈیا اسی کی ہی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو بھی جانا ہوتا ہے، وہ بھی مجبور ہے۔ لیکن میں یہاں پر موجود اپنی جتنے بھی صحافی ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، جس طرح انہوں نے صحافت کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے اپنے ملک کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا ہے، انہوں نے اپنے کیمرے کا، اپنے قلم کا اور اپنی آواز کا ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ زمان پارک اب پاکستان کا سینٹرل بنے گا۔ مریم اورنگزیب نے آج کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے ہمارا کوئی تعلقات نہیں ہے۔ مریم ایک جاہل عورت ہے، اس کے بارے میں بول کر اپنی ایجوکیشن اور اپنے نالج کو ضائع نہیں کر سکتی ہوں، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس نے وومنز ڈے پہ جو اپنے لیے بکواس کی، آپ اسے سن کر آپ کو شرم آئے گی۔ وومنز ڈے پہ آپ عورت کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کرواؤ، اس کے لیے کوئی امپلیمنٹ کرواؤ، اس کے لیے ریلیف پہ باتیں کر۔ اس کی کیا تھا، مجھے واش روم میں رکھا گیا تھا، مجھے یہ فرائی پین دیا گیا تھا، یہ کوئی باتیں تھی؟ دنیا میں اگر تم نے چوریاں کی ہے تو سزا ایک جیسا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اگر وہ بھی ہوگی تو وہ ریاست کی جواب دے۔ تو مریم تم کیا کم ہو ان جو عورتوں سے جو جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا کم ہو تم نے ان سے گناہ کیے ہیں؟ تم نے اس ملک کا خون چوسا ہے، تم نے اس ماں کی اولاد کو ڈاکو چور بننے پہ مجبور کیا ہے، تم نے اس ماں کی ریاست کے بچے کو اس طریقہ سڑکوں پہ رلایا ہے۔
तुम औरत नहीं हो, डैन हो, इस मुल्क के लिए एक धब्बा हो। और तोशा खाना तो इनके ही गले में पड़ गया है, उस पर तो बोलना ही फजूल हो गया है। ये रियासत अब जाग जाए, ये काम मेरा नहीं है कि मैं तोशा खाने का हिसाब जाके मरियम सफदर से मांगूं या मेरे नौजवान ये करें। अदलिया का काम है, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं और सजाएं दिलवाएं। जिस तरह अदलिया सुबह से शाम तक अपनी नोटिफिकेशनें भिजवाती रहती है बायर चीज़ों से, जो बाकायदा जिसका एप्लीमेंट होता है वो TCS के ज़रिए जाता है, इनका FIR पूरे 10 मिनट में पहुंच जाता है दूसरे इलाके में। ये LF का ये हमारे बायर जहाज़ इनके लिए कि इनकी TCS पहुंचाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी आवाम, आप ज़मान पाक देख रहे होंगे, इसकी कितनी गलियां उस दिन भरी हुई थी, इतनी ही पॉपुलेशन थी। तो मरियम सफदर जो अपने झूठे जलसे कराती है, कुछ मजबूर लोग जो इसके इर्द गिर्द है, जो उनकी कोई खलासी नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो बेचारे आकर बैठ जाते हैं, वो लोग जाकर अपने घरों को बचाने के लिए। लेकिन ये उनके साथ जुल्म है कि उनकी आवाज़ को और उनसे उनका हक छीना जा रहा है। मेरे ख्याल में गुंडागर्दी है, और सनाला जितनी गुंडागर्दी कर सकता है वो अपने जलसो जुलूस में दिखा देता है। आप कभी उनके जलसो जुलूस पर उनके जियालों को देखोगे, उनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं। आप कभी उनको जूम कर रहे हो तो वो बोलते कुछ और हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को जूम करोगे, सिर्फ उनका एक ही होते, खान हम तुम पे कुर्बान। इससे कि वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ खान तक पहुँचे, और जब इनको जूम किया जाता है इनके आधे से जियाले चुप जाते हैं। तो ये है खान जो मदीना रियासत तुम्हें देना चाहते हैं। जाग जाओ मेरे रियासत, मेरे इदारों, जाग जाओ, फिर नहीं मिलेगा तुम्हें खान। और इंशाल्लाह हमारी किस्मत में खान लिख दिया गया है, और अब इंशाल्लाह आखिर तक हमारा खान साहब की हिफाजत करते रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला खान साहब इसी कौम का आसरा है और रहेगा, और ये मुल्क मदीना रियासत बन कर रहेगा।